کے علاوہ نماز عیدین کا وقت ہے کیا وقت ہے نماز عید کا، کس ٹائم اس کو ادا کرنی چاہیے؟ جب سورج جو ہے اچھی طرح روشن ہو کر چمکنے لگے تو نماز عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ صلاۃ الضحیٰ کا جو وقت ہے نا وہی عید کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ہمراہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ والے دن نکلے تو انہوں نے امام کی تخیر کو ناپسند کیا اور کہا ہم تو اس وقت نماز عید سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور وہ چاشت کا وقت تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جلد پڑھ لینی چاہیے، بلا وجہ تخیر سے کام نہیں لینا چاہیے، اور امام صاحب اگر سمجھے اور دیکھے کہ لوگ آ بھی رہے ہیں تو وہ ان کا لحاظ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر دوپہر کو پڑھتے اور عصر اس وقت پڑھتے جبکہ سورج اچھی طرح صاف اور روشن ہوتا، اور مغرب کو جب سورج کا کنارہ غروب ہو جاتا، اور عشاء کو کبھی تخیر سے اور کبھی جلدی ادا کر لیتے۔ جب آپ صحابہ کرام کو دیکھتے وہ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، اور جب دیکھتے کہ انہوں نے تخیر کر دی ہے تو تحیر سے پڑھتے اور صبح اندھیرے میں پڑھتے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام اپنے مقتدیوں کا لحاظ رکھ سکتا ہے، اس کو عید کی نماز میں بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ دیکھ رہا ہے امام کے جو لوگ ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں تو 10 منٹ اگر انتظار ہو سکتا ہے تو امام جو ہے وہ انتظار کر لے تاکہ سب لوگ حاضر ہوں اور نماز عیدین جو ہے وہ ادا کر لی جائے۔ اب اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کیا عید کی نماز مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز عید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز مسجد میں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ عید کی نماز مسجد سے باہر کھلے میدان میں ادا کرتے تھے، اور یہ عیدگاہ مدینے سے باہر تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، اور خلفائے راشدین کا بھی یہی معمول تھا۔ وہ سعید خدری روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے، اور عیدگاہ جو ہے باب مدینہ سے باہر معروف جگہ تھی وہاں تھی، اس کے اور باب مسجد کے درمیان 1000 ذراع کا فاصلہ تھا۔ اب دیکھیے اگر جو ہے وہ بارش کا موسم ہو جاتا ہے، کافی زیادہ بارش ہوتی ہے اور کھلا میدان ہے، وہاں جگہ کا مسئلہ ہے، جگہ گیلی ہو جاتی ہے، کچرا ہو جاتا ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے، تو مسجد میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید والے دن بارش ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں ادا کی۔ اسی طرح جو ہے عورتوں کو بھی نماز عید جو ہے وہ عیدگاہ میں ہی ادا کرنی چاہیے۔ اب جو عورتیں ایام ماہواری میں بھی ہوں وہ بھی عیدگاہ کی طرف جائیں، اگرچہ نماز ادا نہیں کرے لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شرکت کریں گی۔ ام عطیہ کہتی ہے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عیدین کے دن حیض والی اور پردہ دار 2 شیزاؤں کو لے کر آئیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا میں شریک ہو جائیں، اور حائضہ عورتیں نماز والی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس بڑی چادر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کے ساتھ والی چادر اڑا دے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ اگر عورت کے ایام ماہواری شروع ہو جائے تب بھی وہ عیدگاہ کی طرف جائے گی اور صرف مسلمانوں کی دعا میں شرکت کرے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سب کا اس کی اتباع کرنا حق ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اٹھے، پہلے نماز ادا کی، پھر خطبہ دیا، جب خطبہ سے فارغ ہوئے
تو عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ جو بھی آپ حدیثیں سن رہے ہیں، ان سب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو عید کی نماز ہے عورتوں کی ہی ہے، ہاں مردوں کی ہے، وہ عید گاہ میں ہی ہونی چاہیے، بشرط یہ کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو جہاں عید گاہ نہیں ہے اور بارش کا موسم ہے، پھر مسجد میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن نماز پڑھنا عید کی وہ فرض ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی آپ نے جتنی حدیثیں سنی ہیں، جتنے بھی مسائل میں سنی ہے، اس میں کسی بھی فرقے کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں ہم اہل سنت یا اہل حدیث یا جو بھی ہے، ان میں غائب رکھ دیتے ہیں یہ ان کی عیدگاہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی عیدگاہ مقرر کی ہوئی ہے، اگر آپ کسی کی بھی عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کوشچن کرنا میں سے کسی ایک نے؟ کوئی کچھ پوچھنا چاہتا؟ جی بولے۔ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ میں بتانا چاہ رہی تھی لیکن میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے کہ نا آخری عشرے میں اکثریت ایسے ہوتا ہے جو ہے نا لڑکیوں کو پیریڈز وغیرہ آ جاتے ہیں تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ہم عبادت کیسے کریں، تو نیت، جی بالکل، تو آپ ایسا کریں رات کو جاگے، قرآن پڑھے، دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں، تو وہ سارا وقت جو آپ جاگ رہی ہیں وہ ہماری نیت پہ ڈیپینڈ ہے، ہم تو عبادت کے لیے جاگ رہی ہیں، تو وہ سارا وقت جو ہے وہ ہمارا عبادت میں شمار ہوگا۔ اچھا ایک بات جو ہے نا وہ یہ رہ گئی ہے کہ صدقہ فطر عید کے بعد ادا کرنا چاہیے کہ پہلے؟ تو صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم نماز عید سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم دیا کہ اسے لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے، اور صحابہ کرام صدقہ فطر عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو لغو اور بیہودہ کلام سے پاک کرنے کے لیے، مساکین کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ مقبول صدقہ ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ اس لیے سب کوشش کریں صدقہ فطر جو ہے، فطرانہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آپ اسی عشرے میں تھوڑے دنوں میں نکال دیں، یا جن لوگوں کے پاس نہیں کچھ ہے ان کے پاس جو ہے وہ آپ کا فطرانہ اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ ہاں جی، کوئی بول رہا تھا کوئی کویسچن کرنے کے لیے؟ ہاں ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ہم دیکھیں اگر پڑھ لیں گے تو ایک لفظ کے بجائے ہمیں نیکیاں کتنی ملیں گی نا، ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، ہاں جی بالکل۔ ایک سیکنڈ، یہ نا میں انشاءاللہ ابھی 30 منٹ تک 1 گھنٹے تک نا یہ اس کا فتویٰ پوچھ کے اسی گروپ میں سینڈ کروں گی، لیکن میرے خیال میں قرآن پڑھ لینا چاہیے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھے، کیونکہ ایام حید میں 6-7 دن تو چلے جاتے ہیں نا، تو قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، زبان تو پاک ہے نا، ٹھیک ہے، زبان ہماری پاک ہے،
تو ذکر و اذکار بھی تو قرآن کی آیتوں سے نکلے ہیں نا۔ تو جتنا ہم ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اتنا ہم قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔